نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ آپ کا ہمارا جمع ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس پہ سب کچھ دیں گے، اللہ دین بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے۔ اللہ کو ہم سے سب سے محبت ہے، اللہ پاک کو ہم سے محبت ہے، سب سے محبت ہے۔ جب سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے رہے۔ کوئی قوم، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے سمجھانے والے نہ بھیجے ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں اس وقت تک کسی کو نہیں پکڑوں گا جب تک سمجھانے والا نہ بھیج دوں۔ تو میرے بزرگ دوستوں، سمجھانے والے آئے اور بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، سمجھانے والوں نے مشقت برداشت کی۔ جیسے آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال سمجھاتے رہے اور ان کو پتھر مارتے تھے، ان کی قوم والے ان پہ پتھر مارتے تھے۔ بتاؤ، یعنی وہ ان کے خیر خواہ ہیں اور وہ ان کو دین اور دنیا میں بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ترقی دینا چاہتے ہیں، وہ ان کو اللہ سے ملانا چاہتے ہیں، مگر یہ بیچارے محروم ہیں، یہ نہیں پہچانتے کہ بھائی، یہ نہیں پہچانتے۔ بچے ہوتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ بڑے ہوتے تھے اور بڑے ہو کے وہ بدل جاتے تھے۔ تو میرے بزرگ دوستو، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور سمجھانے کے لیے بھیجا کہ دیکھو، تم کو یہاں رہنا نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے بہت بہترین گھر بنایا ہے، میں تمہارے لیے اعلیٰ نعمتیں رکھی ہیں، میں جنت بنائی ہے اور اس میں نعمت ہی نعمتیں ہیں، اور اس کے اندر یعنی اللہ کی رضا ہے اور جناب اللہ کا پڑوس ہے۔ اللہ نے ایسی نعمت رکھی ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا، تصور۔ بھائی، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت سوچ لو کیا ہے، دنیا میں کیا نعمت ہے۔ بھائی، یہاں کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی جوانی عارضی، یہاں کی صحت عارضی اور یہاں کی عمر عارضی، پھر ہی منتقل ہونا پڑے گا۔ اب آپ سوچو کہ جب میں منتقل ہوں گا تو میرے ساتھ کون ہوگا؟ نہ گھر، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، تنہا جائیں گے۔ ہم سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، ایک دن ہمارا بھی وقت آ جائے گا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کسی کو انکار نہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو بھی انکار نہیں کہ جانا تو ہے، غیر مسلم بھی جائے گا، مسلمان بھی جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایسا انتظام فرمایا کہ نبیوں کو بھیجا اور ان کو تکلیفوں میں ڈالا اور ان کو مشقت میں ڈالا کہ یہ انسان بن کے آ جائے۔ اللہ پاک کہتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بنے ہوئے ہوں گے تو پھر ان کو کامیابی ملے گی، اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، اور پھر جناب یہاں سے جب منتقل ہوں گے تو ان کا استقبال ہوگا اور جنت کی، ان کو جنت سے باغ، جنت کے دروازے، کھڑکیاں کھولی جائیں گی اور ان کو مبارکباد دی جائے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو جنت کا گھر دکھائیں گے۔ بھائی، جنت کا گھر اللہ دکھا دے کسی کو، اللہ ہم کو بھی دکھا دے، اللہ اپنے پیارے حبیب کی زیارت بھی کرا دے تو بڑی بات ہے۔ تو نبیوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا اور بار بار سمجھاتے تھے، مشقت برداشت کرتے تھے۔ تو میرے بھوکو دوستو، تھوڑے سے لوگ کلمہ پڑھا، تھوڑے سے لوگ اسلام میں لائے، اکثریت محروم رہ گئی، اکثریت، حالانکہ سب کے پاس گئے، رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، اور جوان ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے
کہ دیکھو اللہ کی ذات کا تعلق بنا لو، ایک اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لو اور یہ کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بار بار فرماتے رہے تو 900 سال کو سوچ سمجھ سکتا ہے، اتنی لمبی چوڑی مدت تھی مگر وہ محروم رہ گئے۔ پھر دیکھو ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اللہ کے ہاں سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ گیا تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ اب ان کو تو ہلاک کر دے۔ نبی نے دعا مانگی جو 950 سال۔ تو میرے بزرگو دوستو دیکھو اللہ پاک نے پھر اب اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا، اور جناب آسمان سے پانی اور زمین سے پانی اور درختوں سے پانی اور تندوروں سے پانی۔ کہتے ہیں اللہ نے پانی کے نظام میں فرشتوں کو رکھا ہے، وہ ناپ کے تول کے پانی دنیا میں بھیجتے ہیں۔ مگر جب نوح علیہ السلام کے اوپر پانی کا عذاب آیا، اللہ نے براہ راست پانی کو حکم دیا، اور جناب پانی کو اور فرشتے روکتے رہ گئے مگر پانی نہیں روکا۔ اللہ براہ راست حکم دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، پانی اللہ کی مخلوق ہے، ہوائیں اللہ کی مخلوق ہے، جیسے اللہ چاہے۔ آج بھی ہوائیں چلتی ہیں، آج بھی طوفان، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس زمانے میں اترے ہی تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کیا ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھتے؟ کہیں پر زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، اور آج کل تو میرے ملک دوستو یعنی عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں۔ آج کل تو عجیب ایسے ملکوں سے خبریں آ رہی ہیں جو بڑے ترقی یافتہ تھے، ان کے سیلاب آ گئے، ان کے بیماریاں آ گئی، ایسے ملکوں میں آ گئے جو بڑے صحت مند تھے اور بڑے طاقتور تھے، اب ان کی طاقت ان کی صحت کام نہیں آ رہی۔ ایسے ملک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا مگر آپ بھی دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے کہ ایسی جگہ طوفان آ گئے اور جناب عالی ان کے پانی ان کے گھروں میں بھر گئے، گلیوں میں پانی بھر گیا۔ یہ آج بھی اللہ دکھا رہے ہیں تو ہم نہیں دیکھ رہے، کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ تو میرے بزرگو دوستو اللہ پاک کو ہم سے محبت ہے، اس لیے سمجھانے والے بھیجتے رہے۔ اب ایک قوم تھی، اس پہ ہوا کا طوفان بھیجا، اور وہ بڑے لمبے چوڑے قد والے لوگ تھے، وہ قوم کو مکان انہوں نے پہاڑوں میں بگرائے۔ ہمارے ان مکانوں کو کون توڑے گا؟ پہاڑوں میں مکان بنا کے رہتے تھے، مگر اللہ کی پاک کی قدرت، اللہ نے ہوا کو حکم دیا۔ ان جناب وہ ایسے لمبے چوڑے لوگ تھے، کہتے 60 ہاتھ کے قد تھے، اور درختوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ لیتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں میں اللہ نے ہوا نہ ہو تو مر جائے، ہوا زیادہ بھیج دے تو مر جائے۔ اللہ نے زیادہ ہوا بھیج دی، وہ اللہ پاک وہ جناب زیادہ ہوا بھیج دی، ان کو آسمانوں تک لے گیا، پٹک پٹک کے ختم کر۔ یہ ہوا ہے، ہوا اللہ کی مخلوق ہے، اور ہوا پہ بھی فرشتے ہیں، مگر وہ فرشتے روکتے رہ گئے، ہوا نہیں رکی۔ تو میرے بزرگو دوستو دیکھو دنیا میں ہوگی خطائیں، غلطیاں ہوں گی، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، یہ ہماری اماں کو بھی جنت میں رکھا، تو ہم کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ ہمارے ماں باپ کون ہیں؟ آج کوئی پوچھو تم کہاں کے رہنے والے ہو، وہ کہے گے جناب یاری میں تو سوات کا، کوئی کہے گا پنجاب کا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بھئی ماں باپ جہاں کے ہوتے ہیں نا، وہی تو ہوتا ہے ہمارا گھر، وہی ہم جنت کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، قرآن میں آتا ہے سماکم المسلمین، تم مسلمان ہو۔ ارے مسلمان، میں اور آپ مسلمان ہیں، ایک ایک کلمے والے کی اللہ کیا قیمت ہے۔ غالباً حضرت ابن عمر بیت اللہ سے جا رہے تھے،
اے بیت اللہ، اللہ کیا تیری بڑی قیمت ہے، مگر ایک مسلمان کی بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمت۔ ایک کلمے والا ہوگا، اللہ ہواؤں کو چلائیں گے، بارشوں کو برسائیں گے، دنیا کو باقی رکھیں گے۔ جب یہ آخری کلمے والا اللہ 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 کہنے والا یہ چلا جائے گا، اللہ پاک دنیا کو ختم فرما دے۔ اسرافیل علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں سور پھینکے ہوئے، ہاتھ میں سور پکڑے تیار کرے۔ معلوم ہے آپ کو، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں سور پھونکے ہوئے، ہاتھ میں سور تیار کرے، حکم ہوگا اللہ کا۔ اور جناب پھر اللہ کا جب حکم آئے گا اور وہ سور پھونکیں گے، بڑی ہی خوبصورت آواز ہوگی اور لوگ جناب آواز کی طرف دوڑیں گے، اور وہ آواز اتنی بڑھتی چلی جائے گی اور آواز وحشتناک ہو جائے گی اور ایسی خطرناک ہو جائے گی کہ لوگوں کی چیخیں نکل، اور لوگ پھر گھروں کی طرف۔ یہ سور کے اندر طاقت ہے، جیسے اللہ نے ہوا میں طاقت رکھی، جیسے اللہ نے پانی میں طاقت رکھی، اسرافیل علیہ السلام کے سور میں اتنی طاقت ہے۔ اور پھر کیا ہوگا میرے بزرگ دوستوں، اور آپ سنتے ہیں آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور زمینیں پھٹ جائے گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے گا۔ پتہ نہیں کوئی بتا رہا تھا یہ سوات میں یا وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ زلزلہ آیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ایک پہاڑ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ گیا، اور ادھر سے ہو کے ادھر سے۔ دیکھا نہیں دیکھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھا، وہاں جو رہتے تھے سب نے دیکھا، ہمیں بتایا۔ یعنی پہاڑ دنیا میں بھی اللہ دکھا رہے، ایک پہاڑ ادھر سے اٹھا ادھر آیا اور پھر واپس چلا گیا، دریاؤں کے رخ بدل گئے، یہ دنیا میں اللہ دکھا رہے۔ تو میرے بھائی، میرے یعنی تو اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا یہ قرآن ہے، اس میں سارے نبیوں کے واقعات ہیں اور ساری قوموں کے واقعات، فرما بردار اور نافرمان۔ تو آپ ذرا سوچو کہ ہمارا جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم کو محروم نہ فرما۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک آدم علیہ السلام ایک بھول ہو گئی، ہم سے کتنی بھولیں ہوتی ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہمارے ابا، ہماری اماں، چونکہ شیطان تو مردود ہو گیا تھا اور شیطان نے سوچا کہ بھئی میں ان کو اپنے ساتھ بہکاؤں گا، اور شیطان بھی ان کے ساتھ، اور وہ حضرت حوا کے پاس گیا۔ پتہ ہے اللہ نے تم کو کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے اگر یہ جنت کا پھل کھاؤ گی تو تم مستقل جنت میں رہو گی۔ اس نے ان سے یوں کہا اگر تم یہ جنت کا درخت کھا لو گی، گندم یا جو بھی ہے، تو تم جنت میں رہو گی۔ شیطان نے جناب حضرت حوا کو یہ پٹی پڑھائی، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت حوا، عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، آج بھی عورتیں ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا ہے، وہ بھی عورت تھی، آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، کہنے لگی تو میں نے کھایا تم بھی کھاؤ۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ، اور منع کیا۔ ارے اللہ کی بندی تو کیا کہتی ہے، یہ تو اللہ کا حکم، یہ نافرمانی نہیں۔ اللہ نے پاک نے، وہ شیطان نے ان کو بھی جناب کہہ دیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی، یہ کھا لو گے تو جنت میں مستقل رہو گے، تم کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، مگر اللہ کا حکم تھا اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو آدم علیہ السلام اور ہماری اماں نے ہاتھ لگا لیا اور دانے کھا لیے، بس حکم ٹوٹ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم یہاں نہیں رہ سکتے، حضرت حوا سے فرمایا تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور پھر جنت کے کپڑے اتار دیے، اور جناب ان کو ایک کو مغرب میں اتارا دنیا میں، اور ایک کو مشرق میں اتارا۔ بتاؤ دنیا میں آدم علیہ السلام ایک کو مغرب میں ایک کو مشرق میں روتے رہے 40 سال روئے، 40 سال
کہتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی اور 40 سال بعد پھر اللہ کو رحم آ گیا. پھر اللہ پاک نے حضرت حوا کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عرفات کی طرف ان کا رخ کر دیا. عرفات بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، حال سے بے حال، اور عرفات کے میدان میں حضرت حوا پہچان نہیں رہے. اب بھی پہچان لیا، ارے یہ تو حوا ہے، یہ تو آدم ہے. اور پھر اللہ کے آگے روئے، اے اللہ معاف کر دے، قصور ہو گیا. دیکھو ایک قصور پہ کتنا روئے. آج ہم سے قصور پہ قصور ہو کے روتے ہیں، اللہ کے آگے مانگتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے. تو میرے بزرگ دوستو، اللہ کو محبت ہے، اللہ پاک کو بڑا تعلق ہے، اور اللہ پاک ایسے لوگوں میں بھی پیارے لوگ نبیوں کو بھیجتے ہیں جو ان کو دھتکارتے ہیں، جو ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، کن میں بھیجا؟ کن میں؟ کہتے بدترین کفر تھا، نہ ایسا کفر پہلے ہوا نہ ایسا کفر بعد میں. اللہ نے ایسے کو لوگوں میں بھیجا جو بچیوں کو زمین میں زندہ باپ دفن کر دے. اب باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دے. ہماری جماعت تھی مکے میں، بھائی نور محمد چلے گئے نا، نور محمد دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے، وہ کہنے لگے چلو تمہیں قبرستان دکھاؤں جہاں پہ بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے. ایسے لوگ تھے. تو ہمیں دکھایا. جب جدے سے مکے آتے ہیں تو پل سے نیچے اترتے ہوئے بائیں ہاتھ پہ ایک تکونا سا قبرستان ہے. اس قبرستان میں ان بچیوں کو دبائے. کیسے لوگ تھے، آپس کی دشمنیاں، اور آپس کی ایک اونٹ کسی کے کھیت میں چلے جائے، اس کے اوپر اونٹ کے جناب کو پستان کاٹ دیے، انہوں نے ان کی عورتوں کے کاٹ دیے، اور انہوں نے لڑائیاں اس پہ ہوتی تھی، اور آپس کی دشمنیاں. بدترین 360 تو بدھ بیت اللہ میں رکھے تھے. آج ہم سب جاتے ہیں اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. میرے بزرگ دوستو، ہمارے نبی کے تشریف لانے سے پہلے وہاں پہ 360 بت رکھے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں میں کس کو بھیجا؟ یتیم کو بھیجا. یتیم کو. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے. آپ نے کیسے کام کیا، آپ نے کیسے محنت کی، یہ ہمارے سامنے ہے. اور ان کے والد نہیں. عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں بھی 6-7 سال کی عمر میں چلی گئی. اور اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے. حلیمہ جو تھی جنہوں نے ہمارے نبی کو گود میں لیا، وہ آہستہ آہستہ آ رہی. وہ بوڑھی تھی. انہوں نے کہا چلو وہاں مکے میں رواج تھا کہ مالدار گھرانوں کے بچوں کو دیہات کی عورتیں آتی تھیں اور ان کو لے جاتی تھیں، ان کی پرورش کرتی تھی، اس سے ان کو انعام ملتا تھا، اور وہ جناب اس انعام سے ان کا گزارا ہوتا تھا. بچیوں کی پرورش کرتے تھے. اب حلیمہ نے کہا کہ یہ تو یتیم مسکین ہے، ان کے گھر سے کیا ملے گا. مگر پھر کہنے لگی مالدار گھرانوں کے بچوں کو تو جوان عورتیں لے گئیں جلدی جلدی، چلو میں اس یتیم کو اٹھا لوں تاکہ بدشگونی سے بچ جاؤں. میری گاؤں والے یہ نہ کہے کہ حلیمہ کو بچہ نہیں. اب جو سینے سے لگایا، اللہ نے خود ساتھیوں میں دودھ بھر دیا، اور جناب اونٹنی تیز چلنے لگی. گھر میں بکریاں موٹی تازی ہو گئیں، اور خوب برکتیں اور رحمتیں. ابھی چھوٹے سے گود کے بچے ہیں، ابھی برکتیں شروع ہو گئی، ابھی گود میں ہیں. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں شروع کر دی، اللہ نے دے دی. تو میرے بزرگو دوستو، پھر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ لے گئی. تو ہمارے گھر میں برکتیں بھر دی. اور میرے بزرگو دوستو، پھر اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا
اور پھر آپ کو فرمایا جاؤ میرے نبی اللہ کی طرف بلاؤ، جنت کی خوشخبری سناؤ اور ان کو جہنم سے ڈراؤ۔ یہ کام تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ جو یتیم تھے ان کو گود میں لینے کو تیار نہیں تھی، حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور نے کہا چلو بدشگونی سے بچ جاؤں گی، اسی کو اٹھا لو۔ اللہ نے برکتیں بھر دی، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو نواز دیا۔ پھر اللہ نے آپ کو جو ہے برکتیں گھر میں بھر دی، اور پھر میرے بزرگو دوستو پھر آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ غار میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ اللہ کے آگے روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے، بچپن سے امین تھے، صدیق تھے، اور پھر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ اور پھر جناب عالی پھر اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا اور یہ قرآن کی آیت آئی اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی، پڑھو۔ کہنے لگے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے اس کو لگایا اور پھر کہا پڑھو، اور پھر انہوں نے قرآن، اللہ نے قرآن دیا پیارے نبی۔ یہ قرآن معمولی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں جو قرآن رکھا ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ کتاب کی ارے اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ قرآن کہے گا میں ہی وہ قرآن جو رات و دن کو پڑھتے تھے، اور جنت تک تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اور فرشتوں سے کہے گا بھائی راستہ دے دو، میں وہ قرآن ہوں جو یہ بندہ رات و دن کو پڑھتا تھا، اور اس کو جنت میں داخل کرائیں۔ یہ قرآن سے محبت کرنی آج کر لو، تاکہ اللہ پاک ہم کو قرآن سے محبت کرنی ہے۔ تو میرے بزرگو دوستو پھر اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ عورت تھی پہلی عورت مسلمان، اور پھر مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان، اور بچوں میں علی، یہ تین تھے۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تم کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہے، میں نے تم کو قیامت تک ارے یتیم کو سارے عالم کے لیے، ارے مسکین جس کو گود میں لینے کو کوئی تیار نہیں تھا، پھر ایک ایک کر کے صحابہ اسلام میں آئے۔ ابو بکر یہی کلمہ لے کے گئے، اور جناب یہ کہا اللہ سے اللہ پاک کا اقرار کر لو، یہ کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے تھے۔ 13 سال ہمارے پیارے نبی مکے میں رہے، اور تقریباً 150 کے قریب مسلمان، اور پھر ہجرت فرمائی۔ تو میرے بزرگو دوستو یہ صحابہ جو بدترین کفر میں تھے، اللہ نے ان کو بہترین بنا دیا، اللہ نے ان کو صحابہ بنا دیا، اللہ نے ان کو مبارکباد عطا فرمائی، اور انسانیہ امت سے کہا جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیسے لوگ تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے اسلام کے خلاف تھے؟ پھر اللہ نے ایسی محبت عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی کے خلاف ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بزرگو دوستو پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو بدل دیا۔ تو مولانا پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گڑھ میں بیان کر رہے تھے، کہنے لگے دیکھو اب رسول اللہ تشریف نہیں لائیں گے، کوئی نبی نہیں آئیں گے، صحابہ نہیں آئیں گے، تو کیا اللہ نے انسانیت کو لاوارث چھوڑا ہے کہ انسانیت کے لیے کوئی نگرانی نہیں دیکھ بھال؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ ہم سے کہہ رہے اللہ، ہم سے کہہ رہے مسلمانوں سے کہہ رہے ارے تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا، تو میری ذات سے نفع پہنچ رہا ہے، انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے، یہ اندھیروں سے روشنی میں آ رہے ہیں، اور جناب ان کی زندگی بدل رہی ہے۔ ارے میرے بزرگو دوستو اسلام سے پہلے بدترین کفر تھا، اور اللہ پاک نے ان کی برکت سے دین کو پھیلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا میں اسلام پھیلا، ان کی زبانیں مختلف تھی، ان کا رہنا سہنا، مگر یہ مبارک کلمہ ایسا تھا کہ جو اللہ کے نبی نے پیش صحابہ کو دیا، اور صحابہ اس کلمے کو لے کے پھرے،
हुजूर की जिंदगी को लेके फिरे, उनके 24 घंटे रसूलुल्लाह जैसे थे। वो काफिर पूछते थे तुम्हारे नबी कैसे हैं? कहने लगे अबू दरदा को देखो ऐसे है। सहाबी को देख के रसूलुल्लाह नजर आते थे। क्या मुझे आपको देख के अल्लाह के नबी याद आते हैं किसी को? कब बनोगे? मैं और आप कब बनेंगे? तो इंशाअल्लाह ताला हमारा इस्तकबाल होगा। देखो कब्र में भी इस्तकबाल है तो अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले, ये रसूलुल्लाह वाले चेहरों से पहचान लेंगे। आज दुनिया में भी यहूद और नसारा, अल्लाह का शुक्र है, ये जमातों को चेहरों से पहचानते हैं। जमात 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 आज भी पहचानते हैं, तो फरिश्ते नहीं पहचानेंगे? अरे इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह, इस्तकबाल ही इस्तकबाल हमारी मौलाना मोहम्मद हुसैन के। और जब उठेंगे कब्र से तो नाश्ता तैयार होगा, फिर खाना भी तैयार होगा और मजे आ जाएंगे। भाई जैसे फजर की 2 सुन्नतें, ऐसे वो 50,000 साल का दिन होगा मोमिन के लिए। मगर मोमिन बनना पड़ेगा, अल्लाह को राजी करना पड़ेगा, अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा। अल्लाह दरबार लगाएंगे, अल्लाह खुद कुरान सुनाएंगे, सारे जन्नत वाले बैठेंगे और अल्लाह के नबी भी सुनाएंगे। जो मैंने बुजुर्गों से सुना है भाई कि सूरे रहमान अल्लाह पढ़ेंगे, बताओ, और हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। मगर बनना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, हुजूर की मुशाबित इख्तियार करनी पड़ेगी। मेरे नबी ने जैसे मेहनत की और मेरे नबी की 24 घंटे की जिंदगी जैसी थी, मेरे अंदर वो आ जाए। एक सुन्नत पे क्या मिलेगा यार, मैं क्या बताऊं, तो फर्ज पे तो कहाँ पहुंचोगे। एक सुन्नत पे 100 शहीदों का सवाब, तो फर्ज पे तो कहाँ पहुंच जाओगे। फर्ज वो जमातों की नुसरत वाले, जो जमातें हैं ना हमारी साल की चल रही है, इधर चल रही है, जो खाली नुसरत पे जाएगा। कुरान पढ़ा है तुमने, वल्लज़ीना आमनू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये मोमिन है, रिज़्क़ करीम का वायदा है और वो जन्नत का मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। किसके लिए? जो नुसरत करेंगे। तो जो हिजरत करेंगे वो कहाँ पहुंचेंगे? ये तो नुसरत वालों के लिए अल्लाह ने ऐसा अजर रखा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में तशरीफ लाए। ये कौन सा शहर है? ये मक्का है। यहाँ की एक नमाज 1 लाख नमाज के बराबर है। रमजान में ये 70 गुना बढ़ जाती है और लैलतुल क़द्र में पता नहीं 1000 गुना या कितने गुना बढ़ जाए। अल्लाह के रास्ते की एक नमाज इससे भी ज्यादा कीमत। बैतुल्लाह से छोड़ के बैतुल्लाह ऐसे थोड़ी चले गए साहबा। रसूलुल्लाह को छोड़ के आज सारी दुनिया में, जैसे वो कह रहे थे मौलवी साहब, मगर इससे पहले कोई हबशा में और जनाब कोई तुर्की में और कोई मिस्र में, कोई उर्दू में, सब दफन है। अरे ये साहबा मदीने को रसूलुल्लाह को छोड़ के, इनको मोहब्बत नहीं थी अल्लाह के, मगर अल्लाह के नबी के दीन की मेहनत से, अल्लाह पाक के दीन की नबी की मेहनत से ज्यादा ये मेहनत से थी, जिसके लिए मदीने को छोड़ा, मक्के को छोड़ा। तो हमारे लिए घरों का छोड़ना कौन सा मसला है? अरे छोड़ना पड़ेगा भाई, एक दिन तो छोड़ोगे ना। छोड़ो, आज अभी से मशक कर लो ताकि वो फिर जाने का रंज न हो, उनको गम न हो ज्यादा। अरे जाता रहता है, ये तो जाता रहता है, चलो चला गया जाता रहता है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के दरबार में हम हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह कब्र में वो, जैसे किसी ने, अल्लाह के नबी ने पूछा उमर से, उमर तुम्हारा क्या हाल होगा जब मुनकर नकीर तुमसे सवाल जवाब कह लेंगे? या रसूल अल्लाह, मैं होश हवास में होऊंगा। हाँ, बस फिर कोई परवाह नहीं। वाह भाई वाह। हज़रत उमर कह रहे फिर कोई परवाह, मैं तो उनसे पूछूंगा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब तो अल्लाह है। वाह वाह वाह। ऐसे बनना पड़ेगा, ऐसी मशक करनी पड़ेगी। सब 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 चीज अपने, सारी चीजों को अपने अंदर से निकालना होगा, सारी चीजों को दूर करना होगा, अल्लाह को लेना होगा। अल्लाह पाक कहते हैं ना, हदीस कुदसी है,
اے میرے بندے میں نے تو تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں نہ لگو۔ ہم کھیل کود رہے صبح سے شام تک، ہمارا کاروبار تجارت کھیل۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، یہ گڈے گڑیوں سے کھیلتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں اور پھر جناب ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی شادی بیاہ کر رہے ہیں، ہم بھی گڈے گڑیوں سے کھیل، ہمارا کیا کہا، اور پھر ہاتھ جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، چلو بھائی چلو چلو، صبح سے پہلے پہنچا دو، رات سے پہلے پہنچا دو۔ وہ ہماری برادری کا قبرستان بھر گیا، اب انہوں نے ایک اور سامنے قبرستان لے لیا، لو بھائی بھر رہے ہیں قبرستان بھر رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ پاک جو ہے نا، تو حضرت عمر فرمائیں گے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں لگو، صبح سے شام تک جا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، ہوگا وہ اللہ کہتے وہ ملے گا جو تمہاری روزی مقدر ہے، پریشان نہ ہو، ملے گا وہ۔ پتھروں میں روزی ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کو ہمارے سے اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی یہ کلمہ پہنچاؤ فرعون کو کہ میں تو بھائی میرا بیوی بھی جنگل میں پڑی ہے، ریگستان میں پڑی، اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے اچھا تمہیں اپنی بیوی کی فکر ہے، ذرا پتھر پہ لاٹھی مارو۔ وہ لاٹھی کیا تھی؟ لاٹھی پتھر پہ مارو۔ اب لاٹھی پتھر پہ ماری، ایک اور پتھر پہ ایک اور پتھر۔ دیکھو بھائی جو بزرگوں سے سنا ہے میں وہی بتا رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں جو بزرگوں سے سنا میں پیش کر رہا ہوں، کوئی میری بتا دیں گے۔ اب اس میں ایک کیڑا، اس کے منہ میں سبز پتا، اور اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے سبحان من یرانی و یعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میرا مکان پہچانتی ہے اور مجھے روزی پہنچاتی ہے۔ پتھروں میں پتھروں یہ پرندے صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بچے بھوکے ہوتے ہیں، ان پرندوں بھی بھوکے ہوتے ہیں، ابھی ان کے لیے نہ کوئی راشن ہے نہ ان کے لیے گودام ہے، بھوکے نکلتے ہیں اور رات کو پپوٹے بھرے۔ اپنے گھروں میں یہ دیکھ لو، ہمارے گھروں میں چڑیاں کبوتر اور یہ سب جانور اللہ دیتا ہے، سب کو اللہ پال رہا ہے، ہم کو بھی اللہ دے رہا ہے، اللہ پاک دیکھتا ہے، اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ سب کی ضیافت کروں گا، ارے سلیمان نہیں کر سکتے، یا اللہ مجھے اجازت دے دے، اچھا کر لو، جنات سے کھانے پکوائے، ہوا سے کھانوں کو تازہ رکھوایا، اور جتنا پکایا تھا ایک مچھلی نکلی سمندر سے، وہ کہنے لگے کہاں سے شروع کروں، چلو مچھلی سے شروع کروں، جتنا پکایا تھا وہ اکیلے کھا گئی۔ اس نے کہا سلیمان میرا رب مجھے ایسے 2 لقمے روز کھلاتا ہے تو آج میں بھوکی رہ گئی، آج تو میں بھوکی رہ گئی۔ تو بھائی اللہ کھلاتا ہے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ کھلاتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ پاک دیکھتا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو 6 فقیر کو دے دیے، اور پھر جناب گھر میں کہنے لگی 6 تو رکھے تھے درہم میں ہم جو بھی تھے، وہ تو تم نے اللہ کو راستے میں فقیر کو دے دیے۔ اللہ اچھا اتنے میں جناب کہتے ہیں گھوڑا یا اونٹ آیا، بھائی کتنے کا؟ 140 کا، اور بھائی اتنے کا، پھر اتنے میں کوئی لینے والا آیا، اتنے کا دے دو، پھر اس کی قیمت تو اتنی ہے، تو 60 نفع میں بچا 10 یعنی 10 گنا اللہ نے دیا، اور حضرت فاطمہ کو بھیج دیا، کہنے لگے یہ وہ ہے جو تم نے 6 دیے تھے نا، اس کے بدلے 10 اللہ نے 10 گنا دے دیا۔ اللہ دیتا ہے، اللہ پاک دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائی صحابہ کی زندگی میں سب کچھ موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیسے کیسے واقعے آئے صحابہ کی زندگی میں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں تمہاری روزی مقدر ہے،
پریشان مت ہو، بھاگ رہے کھا جا رہے ہو، روزی کمانے جا رہے ہو، صبح جاؤ، اللہ پاک نے جو سلسلہ رکھا ہے چلو، اللہ نے ہمارا سلسلہ رکھا ہے، مگر یقین اللہ پہ ہو، اس دکان سے اللہ پالیں گے، اس روزی سے اللہ میرا پیٹ بھریں گے، اللہ مجھے صحت دیں گے، اللہ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا فلانے درخت کے پتے کھا لو، اب وہ گئے پتے کھا لیے، اب پتے کھائے تو ٹھیک ہو گئے، تھوڑے دن میں پھر درد ہوا تو پھر جا کے خود ہی کھا لیے پتے، خود ہی کھا لیے، درد ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ سے کہا اللہ میرا درد ٹھیک، تمہارا کیا خیال ہے ان پتوں میں شفا ہے یا ہمارے حکم میں شفا ہے؟ اللہ کے حکم میں شفا، یہ دوائیاں کچھ نہیں کرتی میرے بھائی۔ بہت سے اسپتال میں ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک آ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں جو آگے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ سے بنا لو، اللہ کو ہم ساتھ لے لیں۔ اللہ ہوں گے کیسے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب کی اتباع کرو، محبوب جیسے بن جاؤ گے۔ صحابہ ابو بکر بن گئے، صحابہ عمر فاروق بن گئے، صحابہ بلال بن گئے، کیسے بن گئے؟ یہ کیسے تھے کہ ان کی دعاؤں پہ فیصلے ہوتے تھے، ان کی 2 رکعت نماز پہ اللہ کے فیصلے آ جاتے تھے۔ دیکھ لو صحابہ کی زندگی، بیماری میں 2 رکعت، بھوک میں 2 رکعت، اور ڈر و خوف میں 2 رکعت۔ ارے 2 رکعت، یہ نماز کون سی تھی؟ یہ کہاں ملی تھی؟ ہمارے نبی طائف تشریف لے گئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مار رہے پتھر۔ ہماری جماعت طائف گئی تھی، ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں سے اللہ کے نبی نے دوڑنا شروع کیا، اور وہ پہاڑ کے دامن تک آپ دوڑتے رہے۔ ابھی بھی وہاں پہ ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا پرانا، وہاں جا کے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جناب اللہ کے نبی بھاگ رہے وہاں سے دوڑ رہے، اور لڑکے اوباش قسم کے لوگ پیچھے لگا دیے۔ پھر وہاں جا کے آپ ذرا ٹھہرے اور پھر دعا مانگی، اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ پتھر کھا کے بھی دعا مانگ رہے ہیں، تکلیف اٹھا کے بھی، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے نا؟ واہ واہ، اللہ کے پیارے نبی، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے نا؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا، اے ہمارے محبوب حکم دو، آپ حکم دو یہ طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں کہ اس بستی میں رہنے والوں کو پیس کے رکھ دیں۔ ہم نے وہ طائف کے پہاڑ دیکھے ہیں، ایسی سنگلاخ چٹانیں ہیں جیسے وہ سل بٹا نہیں ہوتا، ایسے سنگلاخ چٹانے آواز پھر اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اور یہ فرمایا فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اب حکم دیجئے، ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے نبی فرمایا نہیں، میں اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد مسلمان ہے۔ ان کی آج ہو رہا ہے، اللہ پاک کے، اللہ کے پیارے نبی کی سنت آج زندہ ہو رہی ہے، جو مسلمان نہیں تھے ان کی اولادیں مسلمان ہو رہی ہیں، ملکوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں کارگزاری نہیں سنا رہا، مگر ہماری اپنی جماعت کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے۔ میں کیا سناؤں؟ جماعت تو کارگزاری تو ہمارے حضرات کہتے ہیں مت سناؤ۔ اچھا خیر، تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری روزی مقدر ہے، پریشان مت ہو۔ آگے فرمائے تم نے اگر مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ کہہ رہے تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تم نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ اب اللہ کو لینا ہے، اللہ کو لینا ہے، نہیں چھوڑنا، چمٹنا ہے۔ وہ دیکھا ہے نا، وہ جناب عالی چوراہے پہ عورتیں بچے فقیر مانگنے آتے، ایک کھڑکی پہ آئے گا، پھر ادھر سے اس کھڑکی پہ آئے گا، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ تجھے حج پہ لے جائے، اللہ تجھے مدینہ لے جائے۔ وہ بیچاری مانگتی رہتی ہے، جب تک کچھ دے نہ دو وہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ کے آگے مانگتے رہنا، وہ پیچھا نہ چھوڑنا۔ اللہ کے گھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے جائے
سب کو بیت اللہ لے جائے، سب کو مدینے لے جائے۔ اگر آپ لوگ مدینے گئے اور بیت اللہ چلے گئے اور مدینے سے آواز آئی میرے لیے کیا لائے، کیا جواب دو گے؟ کام کر کے آئے ہو یا وقت گزار کے آئے ہو؟ بتا کیا جواب دو گے؟ تیار ہو کے جانا مدینے اور مکہ تیار ہو کے جانا، اے اللہ میں تو آپ کا ہوں، آپ کے کام والا ہوں۔ آپ کے کام پہلے 1.5 سال کی جماعتیں چلتی تھیں، آج سے بہت پہلے بات ہے، ہمارے اورنگزیب 1.5 سال کی جماعت میں چلے اور ایسی پھر سال کی جماعتیں کر دیں۔ 1.5 سال کا وقت زیادہ تھا تو اب انہوں نے 1 سال کر دیا۔ اب یہ سب دنیا میں پھرتے ہیں، 1 سال کی جماعت ماشاء اللہ آوازیں چلتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، تو میرے بزرگ دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا اور میں سب سے بہتر ہوں۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی جب طائف سے آئے اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو معراج پہ بلایا۔ معراج پہ میرے محبوب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ نبیوں کی امامت کرائی، کس سے کرائی؟ کام والوں سے کرائی، دین کے پھیلانے والے سے کرائی اور ساری انسانیت کی ہدایت کے ذریعے کرنے والے سے کرائی، سب کو کرائی۔ آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اور جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ میں اللہ کے نبی آگے گئے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کے کتنے قریب ہو گئے، اللہ پاک کے قریب ہو گئے اور پھر اللہ پاک نے یہ نمازیں وہاں دی ہیں، بیت اللہ میں بلا کے دی ہیں، معمولی نہیں ہے، اپنے دربار میں بلایا اور اوپر بلایا اور آسمانوں پہ بلایا اور پھر یہ نمازیں دی ہیں۔ یہ نمازوں سے اللہ پاک مسئلوں کو حل فرماتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری نماز سے پورا۔ مگر دیکھو پہلے کام کرنا پڑے گا پھر نماز کام آئے گی، بغیر کام کے مزدوری مانگو گے تو کہاں سے ملے گی؟ بغیر کام کے مزدوری مانگو گے تو کون دے گا؟ صحابہ نے کام کیا اور پھر نماز پڑھی تو بھوک کا مسئلہ حل، بیماری کا مسئلہ حل۔ کام کر کے ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بس اب تم بیت اللہ میں بیٹھو اور نمازیں پڑھو اور ذکر کرو، بس نہیں، کام کرو، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں پھرو۔ آخری بھی فرمایا اور وہ جناب علی ان کی جماعت کو صبح ہونے سے پہلے روانہ کر دینا۔ حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی جاتے جاتے فرما گئے صبح ہونے سے پہلے، یعنی ان کو روانہ کر دو۔ پھر اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو وہ صحابہ کہنے لگے ابھی ٹھہر جاؤ، یہ مرتد ہو گئے ہیں آس پاس مدینے کے لوگ اور ہم تنہا رہ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر وہی آتی تھی کہ وہ ابو بکر کی مجال کے حضور کی بات کو وہ پیچھے کر دے۔ وہ جماعت کو بھیج دیا، حضرت اسامہ ان کی جماعت کو بھیج دیا اور 1 مہینے کے اندر سارے مرتدین اسلام میں آ گئے۔ یہ ایک کام ہے تبلیغ کا۔ جب جاؤ گے ملکوں میں جاؤ گے اللہ تمہاری برکت سے اس ہدایت کو دور کر دے گا۔ معمولی کام کرے گا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھو ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہمارے نبی چچا سے کہنے لگے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں گواہی دے دوں گا۔ کیا چچا میرے بھتیجے، اگر میری قوم اور برادری یہ نہ کہے کہ بھتیجے کا دین موت کے ڈر سے قبول کر لیا نہیں تو میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ دیکھو برادری اور قوم ہوشیار رہنا، یہ ہم کو راستے سے نہ ہٹا دیں۔ اللہ کے نبی بغیر چچا بغیر کلمے کے چلے گئے۔ قرآن اللہ نے اتارا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ، اے ہمارے محبوب ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ فرعون کی بیوی کو ہدایت دے دی، نمرود کی بیٹی کو ہدایت دے دی، لوط علیہ السلام کو بیوی کو ہدایت نہیں دی۔
نوح علیہ السلام کا بیٹا، ارے بیٹے آ جا، دیکھ میرے ساتھ کشتی میں آ جا، آج تجھے اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں تدبیر کر لوں گا، میں آپ پہاڑ سے تو نہیں بچ سکتا۔ باپ کے سامنے جنہوں نے 900 سال محنت کی، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک لہر آئی اور بیٹے کو بہا کے لے گئی، نہیں بچا سکے تو بچا نہیں سکے۔ کام والے تو میرے بھائی تو اللہ سے مانگنا ہوگا، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور سب کے لیے مانگنا ہوگا۔ تو اللہ نے ہم کو یہ دولت دے دی، تو اللہ سے مانگنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستو، یہ نماز معمولی نہیں ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز فرض تو اپنی جگہ اور باقی چیزیں قرب کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نفل، چاش کی رکعت، اوابین کی نماز، ان کی مشق کر لیں تاکہ ہماری نمازوں میں قوت پیدا ہو جائے، یہ نمازیں ہماری جاندار بن جائیں۔ ایک ایک نفلوں پہ کیا ملے گا، ارے سنتوں پہ کیا، اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ پاک خوش ہوں گے۔ مسجد میں بیٹھا ہے اور جناب نفل پڑھ رہا ہے اور میرے لیے بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھو تو تیسرا کلمہ پڑھتے رہو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے یہ، اور جناب اس پہ کچھ وقت قرآن میں لگاؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی خود قرآن پڑھتے تھے، مدینے سے مکے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کوئی ملنے آیا تو مگر آپ تاخیر سے ملے، آپ نے فرمایا آج کا میرا قرآن رہ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی، پھر آپ ملے۔ ایسی طائف کے لوگ آئے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے اور آپ کوئی تاخیر سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے نبی نے فرمایا میرا قرآن آج کا پورا نہیں ہوا تھا اس لیے مجھے تاخیر۔ اللہ کے نبی قرآن کا وقت لگاتے تھے، وہ قرآن کہتے ہیں یہ قرآن ہے کیا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، جبرائیل امین علیہ السلام لائے ہیں، یہ ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں ہے، یار اس کو سینے میں لے لو، قرآن کے نور کو ہم سب اپنے سینوں میں لے لیں، یہ قرآن ہمارے ساتھ چلے گا، اللہ ہم کو اس کا ہمارے رفیق سفر بنا دے، قرآن کو ہمارا رفیق سفر بنا دے، یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ اور حشر میں بھی ہمارے ساتھ اور جنت تک ہمارے ساتھ چلے، قرآن ساتھ چلے۔ قرآن کی ایک ایک سورت ایسی نعمت ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ میں سورہ یاسین صبح پڑھیں گے سارے دن کے کام اللہ بنائے گا، اور الف لام میم صاد تبارک الذی، اللہ کے نبی پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، اور وہ جو ہے وہ ان فی خلق السماوات یہ والا رکوع کہتے جو پڑھے گا رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور ایک بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اعمال قرآنی میں ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو جمعے کی نماز میں امام جیسی سلام پھیرے اگر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پوری ایک دفعہ پڑھی، پھر 2 دفعہ پڑھی، پھر 3 دفعہ پڑھی، 7 دفعہ پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی امام سلام پھیرے تو معلوم ہے کیا لکھا ہے ہمارے قرآن میں، پڑھ لینا تم بھی، اس میں لکھا ہے تمہارا اللہ پاک حضرت اسماء فرمائے جان مال اہل و عیال، جان مال اہل و عیال اور اولاد اگلے جمعے تک ان کی حفاظت ہو۔ ارے کیا تحفہ مل رہا ہے، یہ کیا تحفہ ہے، ایسا تحفہ کہاں ملے گا، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو بس بھائی اس پہ ہم وقت لگائیں، اس پہ ہم تھوڑا وقت دیں، روزانہ قرآن پڑھیں، کہتے قرآن سال میں کم سے کم جو پڑھے ہوئے نہیں 2 دفعہ ختم کریں، تو قرآن پہ محبت کر رہی ہے، قرآن کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یعنی حافظ تو بنانا ہے انشاءاللہ، ہم نے سب نے اپنے بچوں کو حافظ بھی بنانا، عالم بھی بنانا ہے، اللہ ان سے دین کا کام لے، اللہ ان کو قرآن کے پھیلنے کا اللہ پاک ان کو ذریعہ بنا دے۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستو یعنی تمام مسلمان ان سے محبت کرنی ہے،
ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. سارے مسلمانوں کو اللہ آپس میں جوڑ دے، مشرق مغرب شمال دلوں میں ایک ہو جائے، الکام میں بھی ایک ہوں، اور جناب ہر جگہ ایک ہو، ایک یعنی ان کے اندر محبت پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن 3 کام تو کرے گا، ایک ہر عمل میں اخلاص. اے اللہ تیرے لیے، دیکھو اخلاص جائزہ لیتے رہنا. اعمال نامہ ہم کو دیا جائے گا اور وہاں کہیں گے پڑھو. دیکھو میں عرض کر رہا ہوں، ہم روزانہ رات کو یہیں پڑھا کریں اور رات کو سونے سے پہلے سوچا کریں آج اللہ کو کتنا میں نے راضی کیا، مخلوق پہ کتنا وقت لگایا، دعوت کی محنت میں کتنا وقت میں نے لگایا. جیسے مولوی صاحب کہے تھے 8 گھنٹے تو میں دوں، تو اللہ کو میں دوں، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں. 4 مہینے سالانہ کون سی ایسی بات ہے؟ عمریں کتنی گزر گئیں، ہمارے کتنے ساتھی سال کئی دفعہ لگا چکی. نور محمد تھے وہ بڑے سال کئی دفعہ لگا، بھائی اورنگزیب نے بھی لگایا. کتنے ساتھی ہیں جو سال کئی دفعہ لگا چکے. تو میرے بزرگ دوستو، اب تو الحمدللہ وہ کہہ رہے تھے جماعتیں سینکڑوں کے حساب سے ملک میں چل رہی، پورے کے پورے علاقے اللہ پاک ان کی برکت سے بدل رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں. ہم کو پتہ نہیں ہے اللہ کی رحمتیں کیسی کیسی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اس ملک کی کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ کا شکر کرو، کیسے کیسے غلے اور پھل ناج اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. یہ دعاؤں کی پر اللہ پاک دے رہا ہے. تو میرے بزرگو دوستو، سب سے محبت کرنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ، میرے بیٹے انس، اپنے دل کو سب سے صاف رکھنا، یہ میری سنت میں سے ہے. جو میری سنت میں چلے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو بھائی سوچو اللہ کی سنتیں کس کس چیز میں ہیں. ارے میرے دوستو، گھر میں داخل ہونے سے لے کر گھر میں نکلنے تک کتنی سنتیں میں اپنے اللہ کی راضی کر سکتا. پانی پینے میں سنت، کھانے میں سنت، بیوی بچوں میں اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کے نہیں، بازار جانے میں سنت. چوتھا کلمہ پڑھ لیا کہ نہیں کتنی 10 لاکھ یا 20 لاکھ نیکیاں اللہ دے گا. بازار جا رہے ہیں اللہ سے نیکیاں لے رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں اللہ پاک سے کمائی کر کے آ رہے ہیں. یہ بازار جا رہا ہے اور یہ کمائی کر کے آ رہا ہے. تو میرے بزرگ دوستو، اللہ سے لینے والے بن جائیں، اللہ پاک سے لینے والے بن جائیں. اور ایک ایک سنت پہ کیا ملے گا. پانی پینے پہ کتنی سنتیں ہیں بھائی. وہ کہتے بیٹھ کے پیو اور جناب 3 سانس میں پیو اور سر ڈھک کے پیو. ایک ایک سنت زندہ ہو رہی. تو کتنا ہم روز پانی پیتے ہیں صبح سے شام تک. اب اس پہ سنت اجر میں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ پاک 100 کہتے شہیدوں کا ثواب ملی. تو میرے بھائی اللہ کے محبوب کی سنتوں پہ چلنا ہے. صحابہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلتے تھے، ان کے دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کو دیکھ کے ان کے اندر حضور کی سنتیں نظر آتی تھی. اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستو، یعنی اللہ کے نبی کی سنتوں کو سامنے رکھ کے چلنا ہے. اور ایک بات یہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی فرمایا، اے ابن آدم، تو 3 باتوں کا خیال کر لے، امن میں آ جائے گا. ایک فرمایا اپنی مصیبت کا شکوہ نہ کرو، اپنی بیماریاں بیان نہ کرو اور اپنی خوبیاں بیان نہ کرو. میں تو سال چلا لگانے والا ہوں، میں تو تبلیغ والا ہوں، میں تو گشت والا، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کیا حیثیت، کچھ بھی نہیں. تو اللہ فرمایا یعنی جو ہے اپنی مصیبت کا شکوہ نہ کرو اور اپنی خوبیاں بیان نہ کرو اور اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ مت سمجھو. میں گھٹیا، میں گندا، میں ناپاک. ذرا سوچو میں کس سے بنا ہوں. ایک رات میرے کو گھر والے رکھ لیں گے، اگر میرا انتقال ہو گیا میرے گھر والے مجھے رکھیں گے، محلے والے سارے آ جائیں گے، نکالو. ارے کیوں بھائی، یہ تو 60 70 80 سال سے میں ساتھ تھا. نہیں، اب اس کی روح نکل گئی.
تو جس چیز سے روح نکلتی ہے اس کی جان نکل جاتی ہے، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبلیغ کا کام روح ہے، روح یہ ڈالنی پڑے گی ہر کام میں۔ تو یہ کام اللہ سے لینا پڑے گا، اللہ بنا دے گا۔ جو کام کرے گا، بڑے حضرت مولانا الیاس اکیلے بوڑھے کمزور ضعیف، ارے میرے بھائی، اور جناب راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، قبرستان میں جا کے روتے تھے، اے اللہ۔ ان کی اہلیہ کہتی تھی تم ساری رات جاگتے ہو، تم سوتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اگر یہ تمہیں پتہ چل جائے تو جاگنے والے دو ہو جائے۔ ساری رات جاگتے تھے، بڑی محنت کے بعد جماعت نکالی، اور پتہ نہیں کتنے ہمارے بڑا الیاس احمد اللہ نے یہ نقشہ دکھایا تھا، اللہ نے مدینے میں یہ نقشہ دکھایا تھا۔ اب آج اللہ کا شکر ہے، ایک یعنی وہ ضعیف تھے، آواز میں لکنت تھی، اور وہ بوڑھے تھے، مگر آج نے سارے عالم میں یہ چمک دمک پہنچا دی۔ پھر ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، ارے بھائی یہ چلے گئے، ان کی برکت سے معلوم ہوتا تھا سایہ ہے سایہ، یعنی راہبین جاتے تھے معلوم ہوتا تھا آسمان سے جناب برکتیں اتر رہی ہیں، برکتیں اتر رہی ہیں۔ اب جاتے تو کچھ خالی خالی لگتا ہے۔ جیسے پیارے نبی جب تشریف لے گئے تو صحابہ کہنے لگے ہم اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کر رہے تھے، بدلا ہوا، تو ہم بھی آج بدلا ہوا محسوس کر رہے۔ وہ کہاں ہے؟ اب یہ ہو دیکھو، اب وہ تو آئیں گے نہیں، اب ہم کو آپ کو آگے آنا ہوگا، ہم کو کام کرنا ہوگا، اور ہمیں سارے عالم میں مبارک معاملے کو جانا ہو۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، یہ سال اور 7 مہینے اور سالانہ 4 مہینے، ارے میرے بھائی ہماری عمریں کتنی گزر گئیں، کوئی 60 سال، کو 50 سال، کوئی 40 سال، روز سال گزر رہے ہیں، روز دن گزر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جلدی اپنے اس کی قیمت وصول کر لو، اپنے وقت کی قیمت وصول کر لو۔ یہ اللہ کے راستے میں جو وقت لگاؤ گے، یہ جناب علی یہ تو کندن بن جائے، سونا ہونا کیا ہے اس کے آگے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا، آپ کو اللہ دعا والا بنائے گا۔ آج اللہ آپ کی برکت سے ہدایت کے فیصلے فرمائے گا، اللہ پاک انسانیت کو گمراہی سے نکالے گا۔ آپ کی جماعت ایک ملک میں جائے گی، سارے ملک میں تبدیلی آ جائے گی، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ آپ بھی جاؤ گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ڈاکٹر نوشاد صاحب بیٹھے ہوئے نہیں یہاں، وہ ہے، وہ ایک دن کہنے لگے، ان سے نہ کہنا بولے تم کہتے رہتے ہو، کہنے لگے امریکہ میں روزانہ ایک مسجد ایک مصلی بنتا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ امریکن بنا رہے ہیں، یہ مسلمان بنا رہے ہیں۔ ایک ملک میں ایک اذان کی برکت سے ایک مسجد کی آج 4000 5000 مسجدیں بن گئی۔ اذان معمولی نہیں ہے، یہ دعوت کا کام معمولی نہیں ہے۔ میرے بزرگ، آپ جب جاؤ گے، اذانیں دو گے، تعلیم کرو گے، ساری دنیا دیکھے گی، اللہ ان کے دلوں کو نرم کریں گے، وہ اس کام کے قریب آئیں گے۔ میرے بڑے بھائی ابراہیم وہ جا رہے تھے امریکہ جماعت میں، پہلی جماعت تھی، تو وہ کہنے لگے کہ پانی کے جہاز کا کپتان انگریز تھا، کہنے لگا میں 30 سال سے جہاز لا رہا ہوں، اس سمندر میں ہمیشہ طوفان آتا تھا، مگر اس سفر میں طوفان نہیں آیا۔ 30 سال سے۔ تو انہوں نے کہا کبھی تم نے اذانیں سنی، نمازیں سنی، تعلیم نہیں، ان کام کی برکت ہے۔ وہ انگریز کہتا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تو آج اللہ پاک دکھا رہے ہیں۔ تو میرے بزرگ دوستو، یہ مبارک کام ہے۔ ہاں وہ بات پوری کر لوں، اللہ پاک جو فرماتے ہیں نا، وہ ہے تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور مجھے چھوڑ دیا تو تم نے سب کچھ، اور میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب سے بہتر، تو اللہ سے بہتر کون ہے؟ اللہ سے محبت کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ پاک سے ہمارا تعلق بن جائے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اور ہماری دعائیں اللہ قبول فرما لے، ارے مزے آ جائیں گے مزے۔ میں سچ کہتا ہوں، دنیا یہاں بھی قبول وہاں بھی قبول، سارے راستے تمہارا استقبال، تم مزے کرو گے۔ اور دیکھو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگایا، ان کے گھروں میں برکتیں بھر دیں،
روم اور فارس کی شہزادیاں صحابہ کے بسترے بچھاتی تھی ان کے بسترے بچھاتی تھیں اور ان کے خزانے ڈھیر لگ گئے، زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یہ کس نے ملا؟ اللہ کے نبی کے کام پہ ملا، یہ دعوت کی محنت سے ملا۔ تو مت سمجھنا اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا، اللہ تعالیٰ دین بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ پاک سب کچھ دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، بس ہم نے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہم نے کوشش، دیکھو ایک ایک مسلمان قیمتی ہے، یہ مت سمجھنا وہ کرے گا میں کروں گا، میں نے سال کی جماعت بنانی ہے، اور میں نے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے، اور میں نے ملکوں کی، بھائی میں بناؤں گا، میں کیوں میں بناؤں گا؟ بناؤ، کوئی منع ہے؟ پابندی ہے؟ کیا تم پہ کوئی رکاوٹ ہے؟ ارے بناؤ، سال کی جماعت بناؤ، 7 مہینے جماعتیں بنا کے تیار کرو، ہر مسجد کی جماعت بناؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور ان کے نام لے کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگو۔ ہماری جماعت فیجی گئی، فیجی وہاں سے ماشاءاللہ 50-60 کے قریب 3 چلے کے لیے پاکستان آئے۔ فیجی دنیا کا آخر ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، بہت بہترین آدمی ہے، وہ روتا تھا، مجھے کہنے لگا ابھی صاحب آدھے گھنٹے رویا ہوں اللہ کے لیے، اس آدمی کے لیے اس آدمی کے لیے آدھے گھنٹے کو تیار ہو گیا۔ تو رونا تو آتا نہیں، ہم کیا کریں؟ تو بس یہ کام ہے سر، اللہ نے کام، اللہ پاک کا کسی سے رشتہ نہیں، کسی سے رشتے سب اللہ کے ہیں، حضرت سلمان فارس کے، حضرت سہیل روم کے، اور بلال حبشہ کے، یہ امت ہے، ہم سب ایک ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، بس آپ لوگ اب فیصلہ کرو، سال کے لیے بیرون کا فیصلہ کرو، اندون سال کا فیصلہ کرو، اور 4 مہینے سالانہ کا فیصلہ کرو، اور جناب اسی طریقے سے دیکھو مرتے دم تک ہم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانا ہے۔ اے اللہ مجھے محروم نہ رکھنا، اے اللہ اس کام کے ساتھ میں چلتا رہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا آخر بہترین بنا دے، وجعل خیر عملی خواتیمہ، میرے اعمالوں کو اعلیٰ بنا دے، جو عمل کروں تجھے سے خوشی خوشی، اور وخیر ایامی یوم القاک، اور اپنی ملاقات کا دن بہترین بنا دے ارے مزے آ جائیں گے، اللہ مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو، میں اللہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھے، یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اور حضرت عمر فاروق دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی، اللہم توفنی مع الابرار ولا تجعلنی فی الاشرار وقنی عذاب النار والحقنی بالاخیار، اہل خیر کے ساتھ میرا معاملہ فرما، اہل خیر کے ساتھ رہو گے، اہل خیر کے ساتھ ہی اللہ اٹھائے۔ تو اب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کے تھوڑی دیر سب بیٹھے رہنا، دیکھو یہ تشکیل کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ بیٹھو گے سب کا ثواب ملے گا۔ تو اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، سب کے سب نام پیش کریں تاکہ مسجد وار جماعتیں بن جائیں انشاءاللہ۔ تو سال کے لیے فرمائیں، اور جناب یعنی 7 مہینے کے لیے فرمائیں، لو بھائی لو شروع کرو، ماشاءاللہ۔